یہ اٹل حقیقت ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی کو بقا و دوام حاصل ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے یہ ساری کی ساری فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات کو بقا حاصل ہے جو عظمت و بزرگی کا مالک اور احسان فرمانے والا ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے کئی لوگ ایسے اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو خود تو چلے گئے لیکن ان کا تذکرہ، ان کی یادیں اور ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں پیوستہ ہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے یا جو اللہ کی پسند تھی اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی حکمت بھی ان کی قبروں میں دفن ہو گئی۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے آئے جن کے اشارے ابرو سے نظام حکومت چلا کرتا تھا، بڑے بڑے تاجور آئے، لیکن آج ان کا کوئی تذکرہ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسا انداز ہے کہ جو بندہ اختیار کرے تو رب ذوالجلال اس کو جاویدانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر بھی یہی ارشاد ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ اس بارش جو برسا ہوا پانی ہے اس کے اوپر جو جھاگ آتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پانی ہے جو زمین میں باقی ٹھہر جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی رب ذوالجلال مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فی نفس ہی یہ جو مثال ہے یہ حق و باطل کے اندر فرق کو واضح کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو باطل ہے اس کا جتنا بھی شور ہو، اس کا جتنا بھی دبدبا ہو، آخرکار وہ باطل مٹ جاتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے اور جیت حق کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے
کئی پہلوؤں پر رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کون سا انسان پرفیکٹ ہے، کون سا بندہ سکسیسفل ہے، کون سا بندہ لوگوں کے لیے نفع بخش کا سبب بن سکتا ہے، اور کون سا بندہ لوگوں کے لیے پریشانی، برائی، معاشرے کا بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ آئیے حدیث پاک میں سنتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِلْخَيْرِ مَفَاتِيحُ لِلشَّرِّ، کہ بے شک لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مفاتیح للخیر، کہ جو بھلائی کی چابیاں ہوتی ہیں، مغالیق للشر، اور وہ برائی کے تالے ہوتے ہیں۔ پھر میں یہاں کا نشان فرمایا، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی چابیاں ہوتی ہیں۔ فَطُوبَى، تو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال بھلائی کی چابیاں رکھ دیتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ رب ذوالجلال جس کے ہاتھ پر برائی کی چابیاں رکھ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دو بندوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کی چابی کا سبب بنتا ہے اور وہ شر کا تالا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود معاشرے کے لیے ایک اہمیت کا سبب ہوتا ہے، کہ ان کے دم کرم سے لوگوں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک سکون کا جو ہے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے معاشرہ سدھرتا ہے، ان کی وجہ سے دکھی دلوں کو چین ملتا ہے، ان کی وجہ سے غم زدوں کو خوشیاں ملتی ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ سدھرتا ہے، اور ان کا فیض یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے علم دین پھیلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے راحتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے خوشیوں کا وہ سبب بنتا ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے، ایک پیکر ہوتا ہے بھلائی کا، کہ اس کی وجہ سے بھلائی عام ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس ہستی کی وجہ سے لوگوں کے اندر فلاح و بہبود کرنے کا، ایک اچھا کام کرنے کا، فلاح والے کام کرنے کا، بھلائی والے کام کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میرے آقا نے بھلائی کی چابیاں ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ معاشرے میں نیکی کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں فلاح کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں اچھائی کا سبب بنتے ہیں، وہ گویا کہ لوگوں کے لیے بھلائی کی چابیاں ہیں اور وہ شر کا تالا ہیں۔ یعنی ان کی وجہ سے شر نہیں پھیلتا، شر جو ہے وہ مقبوض رہتا ہے، وہ تالے کے اندر بند رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو میرے آقا نے برائی کی چابیاں کہا ہے، کہ ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ بد معاش، بد اخلاق، بے حیا بنتے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں، برائی، جھوٹ، غیبت، تکبر، ان کی باتوں سے جو ہے وہ
اگل رہا ہوتا ہے اور وہ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے میرے آقا نے بدبختی اور ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے برائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن یہ معاشرے میں ایسے اسباب چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ہنٹس، ایسے کام چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بگاڑ کا سبب پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ برے کاموں میں جو پڑ جاتے ہیں، بری ان کو لت پڑ جاتی ہے کہ یہ ایسے کام پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یہ ایسا پیچھے کوئی ایک ایسا طریقہ کار چھوڑ جاتے ہیں کہ جن پر چلنے سے لوگ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ معاشرے میں بے سکونی کا سبب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث بات میں میرے آقا نے بھلائی کا کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کی مثالیں بیان کی ہے، لیکن فلاح کس کے لیے ہے، کامیابی کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کا ایک سبب بنتا ہے، جو لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، جس کے دم کرم سے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک سکون، ایک اطمینان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ دنیا کے اندر بھی قابل تعریف ہے، وہ آخرت کے اندر بھی قابل تعریف ہے، اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، رب ذوالجلال کا اس کو قرب نصیب ہوگا۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، جن کی وجہ سے معاشرہ سدھرے، نہ کہ ایسے ہم کام کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون سے لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ محمود ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں، اور وہ ان کے ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ چنانچہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور فرائض عبادات کے بعد معاملات میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس سے تو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرے۔ جی اللہ کے نزدیک فرض عبادات کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے کہ تیری وجہ سے تیرا مسلمان بھائی اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کو رنج نہیں ملتا، تیری وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے، تیری وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، او تکشف عنہ کربتن، یا تیرے اندر اتنی پاور ہے، تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تو اس کی مصیبت کو دور کر کہ یہ جو عمل ہے یہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ تیرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا اگر تیرے اندر ایبلٹی ہے، تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر توفیق ہے، تو تو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر۔ چنانچہ پھر میرے آقا نے فرمایا، او تقضی عنہ دینا، اور اگر تو صاحب ثروت ہے، تجھے رب ذوالجلال نے دنیا کے مال سے نوازا ہوا ہے، تو پھر تو اپنے مسلمان بھائی کی قرض کو ادا کر دے۔ تیرا ایک مسلمان بھائی ہے جو مقروض ہے، وہ قرض تلے میں دبا ہوا ہے اور وہ اس وقت پریشانی میں ہے، وہ اس مشکل میں ہے، اور تجھے تیرے رب نے دنیا کا مال عطا کیا ہوا ہے اور تو اس کے قرض کو ادا کر سکتا ہے، تو لہٰذا تیرے رب کے نزدیک تیرا یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا تو اپنے مسلمان بھائی کی اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، تیرے رب کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا،
औ ततरुदु अन्हु जुअन, तुझे पता चल गया है कि तेरा मुसलमान भाई भूखा है, उसको भूख लगी हुई है और तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर सलाहियत है, तेरे पास माल है, तेरे पास खाना है, अपने उस मुसलमान भाई को खाना खिला और उसकी भूख को मिटा, उसकी इस परेशानी को ख़त्म कर। ये तेरे रब के नज़दीक ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया वला अन अमशिया मा अखिल्ली फी हाजतिन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफा फी हाज़ल मस्जिदी यानी मस्जिदल मदीनति शहरन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान भाई की परेशानी, उसकी हाजत के लिए मेरा उसके साथ चलना, अमशी, मेरा उसके साथ चलना ताकि मैं उसकी उस परेशानी को दूर कर सकूं। मेरे आका ने फरमाया अहब्बु इलैया, मुझे इस बात से ज़्यादा पसंद है कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में 1 महीना एतिकाफ़ करूं। यानी 1 महीना एतिकाफ़ करना, ये हालांकि एक आप समझते हैं कि ये 24 घंटे बंदे ने इबादत में रहना है, 24 घंटे बंदे ने अपने रब्बे ज़ुल जलाल की फरमाबरदारी में रहना है, लेकिन नहीं, फरमाया कि इससे भी अच्छा अमल क्या है, इससे भी बेहतर क्या है, इससे भी पसंदीदा अमल क्या है कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए उसके साथ चल पड़ूँ। और ये हाजत को पूरा करने के लिए ये 2 मिनट भी हो सकती है, ये 5 मिनट भी हो सकती है, 5 घंटे में भी हो सकती है, और एक तरफ एक पूरे महीने का एतिकाफ़ करना है, नहीं। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो 1 महीना एतिकाफ़ करने से ज़्यादा पसंद मुझे ये है कि मैं अपने मुसलमान भाई की परेशानी को दूर करूँ, उसकी हाजत को दूर करूँ। तो मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अगर हम गौर करें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो ये सैलाबी रेलों की वजह से और ये बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ पड़ा है। और हमारे एक तादाद है कि लाखों लाख जो है वो जानवर इस सैलाबी रेले में जो है वो जान बहाक हो गए, वो मर गए, और इसी तरह सैकड़ों मील तक फसलें, नबातात सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सैकड़ों जानें चली गई, कितने लोग जो हैं वो बेघर हो गए, कई तो पूरे के पूरे देहात जो हैं वो इस सैलाबी रेले में बह गए हैं। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बहुत परेशानी की आलम में है। मीठे और प्यारे इस्लामी में अब हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी बनती है, हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने उन मुसलमान भाइयों की हमें मदद करनी चाहिए जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं, जो इस वक्त हमारी मदद के जो है वो इंतज़ार में हैं, जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं कि कोई हमारा मुसलमान भाई आए, कोई अल्लाह का बंदा आए जो इस बेकसी के आलम में हमारी इस परेशानी को दूर करे। हम में से हर बंदे को अपनी बिसात के मुताबिक अपने उन मुसलमान भाइयों की खिदमत करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर हम में से हर एक का हक बनता है वहाँ पर अव्वलीन हक रियासत का बनता है, वहाँ पर अव्वलीन हक हुकूमत का बनता है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि उन जो पसमंदगान इलाके हैं, जो इस वक्त सैलाबी रेले में हैं, जो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, उनकी जो है वो खबरगिरी की जाए, उनकी मदद की जाए। वहाँ इस वक्त खुराक की किल्लत है, मेडिसन की किल्लत है, लोगों के लिए जो खैमों की हाजत है, घरों की हाजत है। इतने मतलब अब सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसी ऐसी पिक्स आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बंदा देखे ना तो कलेजा दहल जाता है कि इतनी परेशानी की आलम में लोग हैं, इतने गमज़दा हैं, ऐसे लाशों के ढेर हैं, जानवर ऐसे मरे पड़े हैं, बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं जो जिनको कफन तक वो मैसर नहीं आ रहे और ज़मीन में दफन करने के लिए जगह नहीं है उनके लिए, ऐसे लाशें पड़ी हुई हैं। मीठे और प्यारे इस्लामी, क्या ये सुनकर कलेजा दहलता नहीं है? क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? कितने अफसोस की बात है। एक तरफ तो जो है वो अहले पाकिस्तान जो है वो ज़िंदगी की जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और उनकी ऐसे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, और एक तरफ ऐसे सख्त दिल हो चुके हैं कि इनको जो है वो अपनी सियासी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो अपनी सियासी जनाब वो पावर शो कर रहे हैं। एक तरफ जल्द से जुलूस हो रहे हैं और एक तरफ जो है हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको होश ही को नहीं है, वो अपने अपने डेलीगेशन के साथ, अपने अपने वफद के साथ कई मुल्कों में फरार हैं, उनको पता ही नहीं हुआ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये क्या है? ये बेहिसी है और ये दिल की सख्ती है कि हमारा एक मुसलमान भाई परेशानी की आलम है, वो तकलीफ में है और हमें उसकी तकलीफ का ज़रा पर भी एहसास नहीं हो रहा है, हमें उसकी तकलीफ का ज़रा पर भी पता नहीं चल रहा कि हमारे मुसलमान भाई इस वक्त कितनी परेशानी की आलम है। एक मैंने पिक देखी कि पूरा पिंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी वो पक्की बनी थी, उस मस्जिद की छत पर एक पूरी फैमिली बैठी हुई है और वो इस इंतज़ार में है कि कोई अल्लाह का बंदा आए वो जो उनको वहाँ से ले जाए। ऐसी ऐसी मतलब वो इतनी दर्दनाक जो वीडियोस चल रही हैं कि दिल दहल जाता है, इतना मतलब परेशान हो जाता है बंदा।
لیکن حیرت کی بات ہے پھر بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ہاں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ادارے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہاں جا کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک مستقل ایک ادارہ بنا ہوا ہے، ایک جو ہے شعبہ بنا ہوا ہے FGRF کے نام سے، جو ملک میں کہیں پر بھی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی سیلاب کی صورت میں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی کوشش کے تحت یعنی اپنی آپ جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں تک ان پر وہ کھانا پہنچاتے ہیں، ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچاتی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان نیک کاموں میں، ان کا ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور یہ ہمارے جو دوست ہمارے جو مسلمان بھائی جو ان کی مدد کر رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اس وقت جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے، ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ تو ہمارا کیا ہے، اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اپنے مدنی مرکز طرف سے جو مختلف ہمارے اپنا وہ بینک اکاؤنٹ ہے مدنی چینل پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی وہ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ میں اپنی اماؤنٹ جو جمع کرا دیں تاکہ آپ کا یہ پیسہ ان غریبوں کے لیے وہ استعمال کیا جا سکے۔ تو لہٰذا جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ اس پیسے کا استعمال کریں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں تک جو ان کی آسانی کا جو وہ سبب بنے، ذریعہ بنے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں انسان یہ پورے یعنی انسان کو جو ہے ایک جسم کی مانند، پوری امت کو ایک جسم کی جو ہے وہ مانند کہا گیا ہے کہ یہ امت کیا ہے، ایک جسم ہے۔ جس طرح سر کے اندر درد ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے، پورا جسم کو اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہی کنڈیشن ایک امت مسلمہ کی میرے آقا نے بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے المسلمون کرجل واحد، کہ سارے کے سارے مسلمان ایک شخص کی مانند ہیں، ایک شخص کی طرح ہے۔ ارشاد فرمایا ان اشتقا عینہ، کہ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے اشتقا کلہ، تو اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وان اشتقا رأسہ، اور اگر اس کے سر کو درد ہوتی ہے اشتقا کلہ، تو اس کے پورے جسم کو درد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میٹھے پیارے اسلامی ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ آج اگر جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں اس تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر بالفرض میں کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، انسان تو ہے نا، انسانیت کے ناطے جو ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے۔ قربان جائیے، جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں نا تو لوٹ کر جو نا ذہن پیچھے چلا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی کیسی سیرت ہوا کرتی تھی، ہمارے اسلاف کا کردار کیسا ہوا کرتا تھا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں عراق کا جو گورنر تھا احنف بن قیس، وہ اپنے ایک وفد کے ساتھ امیر المومنین کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اچھا، امیر المومنین کی حالت دیکھیے کہ آپ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور بیت المال کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ جو کمزور ہے اور وہ بیت المال کا تھا، اور بیت المال کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے، وہ رعایا کے لیے ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے ہوتا ہے کہ اس مال کو عوام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ گرمی کی شدت میں سر پر کپڑا رکھتے ہیں اور اس اونٹ کی مالش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کی مالش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اتنے میں یہ احنف بن قیس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ایک چھوٹا افسر جب بڑے افسر کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہری بات اپنی اچھی شکل اور صورت بنا کر ایک اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے احنف بن قیس کو دیکھا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے احنف، یہ مہمانوں والا لباس اتارو اور آؤ میرے ساتھ اس معاملے میں، اس کام میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ اس اونٹ میں بیواؤں کا، غریبوں کا، جو مشکل یعنی جو اپنا بے گھر لوگ ہیں ان کا اس اونٹ کے اندر حق ہے۔ کسی شخص نے کہا علی جا یہ کام آپ کسی خادم کے سپرد کر دیتے وہی کر دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ کام کسی خادم کا ہے تو مجھ سے اور اس احنف سے بڑھ کر بڑا خادم اور کون ہو سکتا ہے، یہ ہے حقیقی خادم۔ پھر آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ نجات اور راہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کو منصب ملے، عہدہ ملے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرے، اپنی رعایا کے دکھ سکھ میں شریک ہو اور ان کے مال و جان کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ یہ حقیقی جو ہے یہ اپنا خدمت ہے۔ امیر ہوتا ہے حقیقت میں وہ رعایا کا خادم ہوتا ہے، اور جو رعایا جو خادم ہے وہ حقیقت میں اس کی امیر ہوتے ہیں۔ یعنی جس کو منصب ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے
है कि वो अपने प्रोटोकॉल में रहे, नहीं, उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसकी राया के अंदर उसके माता जितने भी लोग रहते हैं कोई परेशान हाल तो नहीं है, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यानी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत इसके बारे में पूछगछ होगी। यानी जो आपकी राया है, आपको इक़्तिदार मिला, आपको मनसब मिला और आपके माता जितने भी लोग आते हैं इनके बारे में कल बरोज़ क़यामत पूछगछ होगी। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें भी देख लेना चाहिए, अगर कोई मनसब मिला हुआ है और किसी मनसब पर, बल्कि हम में से हर बंदे एक आधा मनसब मिला होता है। अगर मैं घर के अंदर बड़ा हूँ, मैं घर का सरबराह हूँ, तो घर के जितने भी अफराद होते हैं उनकी खबरगिरी रखना, उनको नेकी का हुक्म देना, बुराई से बचाना, ये सरबराह की जिम्मेदारी होती है। तो लिहाजा इस हिसाब से देखा जाए तो हर बंदा ही जो है वो मनसब पर है, किसी न किसी मनसब पर है। अच्छा, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मैं अपनी जान का तो मालिक हूँ ना, ये तो मेरे माताहत है ना, तो मैंने अपना तो हिसाब देना है ना। तो ज़िंदगी यूँ गुजारनी चाहिए कि अगर दुनियावी लिहाज से अमारत का, रियासत का अगर मुझे कोई ओहदा मिलता है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, नहीं तो कम अज़ कम अपनी जान की हुकूमत मेरे पास है ना। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी की जिम्मेदारी है कि मैंने अपने आप को जहन्नम से बचाना है, मैंने अपने आप को गुनाह से बचाना है, मैंने अपने आप को रब ज़ुल की नाफरमानी से बचाना है। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो बातें होती हैं, ये जो अफ़आल होते हैं, ये हमें बरांगेख्ता करते हैं कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी एक तवील ज़िंदगी है और बाकी रहने वाली ज़िंदगी वो जन्नत और दोज़ख की ज़िंदगी है। तो ये हमें फ़ैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है। रब ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि जो चंद एक बातें मैंने आपकी बारगाह में पेश की, रब ताला